الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ محترم ناظرین، یہ سفر کا مہینہ ہجری سال اور قمری سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس مہینے کے اندر طرح طرح کے لوگوں کے اندر عقیدے پائے جاتے ہیں کہ یہ مہینہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، شادی بیاہ نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں شروع کر سکتے، طرح طرح کی پریشانیاں اور فائدے اور نقصان اس مہینے کے اندر تصور کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی اس 188 نمبر آیت میں فرمایا، قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی سوائے اللہ کے جو وہ چاہے اس کے علاوہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بلائیاں میں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، مومن لوگوں کے لیے۔ تو محترم ناظرین، اس آیت کے اندر اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اپنے آپ کو بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو جو اللہ چاہے، جتنا چاہے کسی کو فائدہ یا نقصان دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کی وضاحت بھی فرمائی، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا، میرے پاس غیب ہوتا، مجھے پتہ ہوتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، کفار کیا کرنے والے ہیں، جنگ میں ہار ہوگی یا شکست ہوگی، ان چیزوں کو اگر میں جانتا ہوتا تو میں بہت ساری برائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب وہ نہیں ہیں تو اس سے کم تر کوئی صحابی، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی جن یا فرشتہ، یا وہ قبروں والے جن کی طرف لوگ قصد کر کے ان کی قبر یا دربار کی طرف جاتے ہیں اپنی پریشانیاں دور کروانے کے لیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، مدینہ کی طرف لوگ پریشانیاں دور کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو یہ کہاں سے اختیار آ گیا؟ کس نے دے دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا؟ یہ قرآن ہے، کسی کوئی تشریح نہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور جن سے لوگ حصول نفع کی امید رکھتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، ایک قبر یا دربار سے گزر رہے ہیں، جیب سے پیسے نکالے پھینک دیے، جی کیوں پھینکے؟ دور سے سلام کر رہے ہیں، جس لیے اگر سلام نہ کیا یا ادھر 1 روپیہ بھی نہ ڈالا، یہ پیر صاحب کھانا خراب کر دیں گے، پریشان کر دیں گے، ان سے ڈرتے ہیں۔ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف ہے قدرتی خوف، آپ کا جن چیتے سے، شیر سے ڈر جانا، کاٹنے والے کتے سے ڈر جانا، کسی چور یا ڈاکو سے ڈر جانا، اور ایک ہے دلی خوف، آپ دل سے ڈر رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھے ایسے کر دے گا، یہ پیر صاحب، یہ قبر والا مجھے ایسے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کی 38 نمبر آیت میں فرمایا، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره
او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی تم ان کو معبود سمجھتے ہو، عبادت کے لائق سمجھتے ہو، تو معبود تو ایک ہے، حقیقی برحق اور سچا معبود ایک ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کے جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر دیں گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رحمت کو روک لیں گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اس ایک اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں گویا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، کیا اگر کوئی کسی بھی غیر اللہ کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے وہ اس نقصان سے بچا کر کے دکھائیں، اور اگر اللہ کسی کو فائدہ دینا چاہے تو وہ اس کا فائدہ رو کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ جب وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ نفع نقصان اپنی طرف سے کیسے کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی 4 نمبر آیت میں فرمایا ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی 106 اور 107 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مت پکارنا جو تجھے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو نفع نقصان کا مالک نہیں رکھتے ان کو پکارنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کریں گے نعوذ باللہ، کیونکہ آپ ایسا کر نہیں سکتے لیکن امت کو مخاطب کرنا ہے، امت کو تعلیم دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی ایسا کرے تو اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ جب نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو عام امتی کی کیا حالت ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی 80 اور 81 نمبر آیت میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ اور میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب کی ہوئی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
اور میں ان سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ حالانکہ تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری، جس کا اللہ نے تمہیں نہیں بتایا، پھر بھی تم ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا کر کے وہ چیزیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی ان سے مانگ رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ سے قطعاً خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑا کرنے والا ہو، لوگ اس کو اللہ کا نام دے کر کے غوث الاعظم رکھ دیں یا کوئی اور پیرانے پیر رکھ دیں یا نبی یا ولی اس کا کوئی نام رکھ دیں، تو ایک مسلمان، ایک مومن بندے کو اس سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ خوف عبادت ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر آپ اس سے ڈرے تو آپ کی عبادت ضائع ہوگی، آپ کا یہ ایمان ضائع ہو گیا۔ اور اسی طرح ان درباروں، ان قبروں کے جو سجادہ نشین ہیں، گدی نشین ہیں، جو پیر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی زندہ مثال کچھ سال پہلے پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ایک قبر، ایک دربار کے پاس ایک ٹہلی کا درخت تھا، شیشم کا درخت تھا، جس کو کاٹنا چاہتے تھے۔ جب کاٹنے لے کے جاتے، مشرکوں کا ذہن مشرک ہی ہوتا ہے، شرک سے بھرے ہوئے، ڈرے ہوئے، کرین لے کے جاتے، کرین ٹوٹ جاتی، بڑا آرا لے کے جاتے، آرا ٹوٹ جاتا، لوگوں کو نقصان پہنچتا۔ انہیں پاکستان کے ایک توحید کے لوگوں کو کہا جو ان کو کاٹے 1,00,000 روپیہ انعام دیں گے، اور یہ درخت بھی لے جائیں، لکڑی بھی لے جائیں، اور ہم انہی کے مسلک اور عقیدے پر ہو جائیں گے۔ قصہ مختصر یوٹیوب پر یہ موجود ہے، آپ لکھیں فیصل آباد میں درخت کو کیسے کاٹا گیا، اس طرح کا کوئی آپ لکھیں گے مل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے کاٹا بھی، درخت بھی لے کے گئے، لاکھ انعام بھی لیا، لیکن جس نے اعلان کیا تھا وہ بعد میں ان کا عقیدہ، توحید والا عقیدہ اپنانے سے مکر گیا، انکار کر دیا، شیطان نے اس کو اس طرف نہ آنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں 51 نمبر آیت میں فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، جو ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہی آئے کہ کوئی اور نہیں پہنچا سکتا، اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو مومن ہے اس کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو مومن نہیں ہے وہ جس پر مرضی بھروسہ کرے۔ تو کیا فیصلہ ہوا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پر بھروسہ رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور پر بھروسہ رکھ سکتا نہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی کی 2516 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح، آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ، اور اس بات کا یقین کر لو، جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، کہ اگر پوری دنیا، پوری امت جمع ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اس کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر یہی ساری امت مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اور یہی کلمہ ہے، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے اندر ساری چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے کہ اس ماہ سفر کے اندر لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ کہتے ہیں، اور اس میں کسی کام کی ابتدا کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، اور وہ آخرکار ناکام ہی ہوگا۔ یعنی اس مہینے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اس میں خسارہ اور نقصان ہوگا، اور وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ جبکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی روح سے یہ بالکل غلط اور فاسد عقیدہ ہے
کہ کسی مہینے کو منحوس تصور نہیں کرنا، اس میں کوئی کام کرنے سے ڈرنا نہیں، وہ شادی ہو، وہ کاروبار ہو، یا کوئی بھی کام ہو، مہینے سارے کے سارے اللہ کے مہینے ہیں، ہر مہینہ میں نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بندے کو اپنا عقیدہ صحیح کر لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ اب اس مہینے کے اندر لوگ بدشگونی لیتے ہیں، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے کہ بدشگونی لینا، اس مہینے یا کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے، پھر اس کام کو اس مہینے یا کسی اور چیز کو سن کر کے توڑ دینا، یہ غلط ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں ایک دن بعد بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدے کی اصلاح فرمائے اور وہ عقیدہ دے جو ہمیں جنت میں لے جائے، اور ایک اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کسی کو نہ ملائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔